لوگ تو وڈیرے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے تو جب پیپلز پارٹی کے ساتھ جب شامل ہوئی کاف لیگ, ہم لوگوں نے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی. سر لیکن جو ہیروئن فروش ہم لوگوں کو جس چیز کا مینڈیٹ جعلی ڈگری والے لغاری صاحب جو جعلی ڈگری والے آئے ہیں رکھا, اور ہم دیکھیں ایک اصول آپ تو اچھی صاف سیاست کا اصول لے کر آئے نا, جعلی ڈگری والوں کا کیا کریں گے؟ پھر جو جس کی جعلی ڈگری ثابت ہوتی ہے اس بندے کو تو میں سمجھتا ہوں سیاست سے ہی دستبردار ہو جانا چاہیے. دستبردار ہو جانا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ جعلی ڈگریوں کے عمل کو کیا منطقی انجام تک پہنچایا گیا, یا اس کو پیچھے پھر سرد موری کا شکار بنا دیا گیا؟ سستی روٹی کا انہوں نے ذکر کیا جس کے انچارج آپ ہیں, ویسے ظاہر اشارہ براہ راست آپ کی طرف بھی کر رہے تھے. اگر میری طرف مسائل تو ہر پارٹی میں ہے. میری بات تو دیکھیں, مسئلہ اس وقت جو ایشوز اٹھے ہیں, ایک تو جہاں سستی روٹی کا تعلق ہے وہ تو جمال لغاری صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جس کورٹ میں جانا چاہیں میں اس کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں, جہاں جانا چاہیں اس کا حساب پنجاب حکومت دینے کے لیے تیار ہے, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. ایک دوسری بات یہ جو بات وہ برا منا کے میرا بھائی ہے جمال لغاری, اور کیونکہ میں نے تو آج آپ سے کہا تھا کسی ایسے شخص کو لے کے آئیں اور جو جس سے میں اس طریقے سے بات کروں کہ اس کو میں اصل چہرہ دکھاؤں. اب جمال لغاری صاحب کیونکہ 2-4 دن پہلے آئے بھی ہیں اور پھر مجھے اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن ایک بات جو انہوں نے برا منایا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نہیں کہتا, یہ میں نے اس لیے ذکر کیا جتنی باتوں کا یہ موصوف ان کی لیڈرشپ فرماتی تھی. یعنی عمران خان صاحب ہر جگہ وڈیروں کو گالی نکالتے تھے, جاگیردار کو گالی, اگر آپ ان کے ویژول نکالیں اس میں پھر وہ گالی نکالتے تھے, کہتے تھے کرپٹ لوگ, ٹیکس چور لوگ, یہ ان سب کو میں پکڑ لوں گا. تو کرپٹ لوگ کون سے گئے؟ عمران خان صاحب آج بھی کہا کہ میرے پاس کوئی کرپٹ نہیں. یار میں نے ابھی نام لیے نا, ایک اورنگزیب مودی کا نام لیا نا, ابھی میں نے نام لیے, جعلی ڈگریوں والے میں نے نام لیے, اور بہت سارے نام ہیں. اور پھر کون سے نئے چہروں کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں میں نئے چہروں کے ساتھ تبدیلی لاؤں گا. اگر یہی نئے چہرے ہیں, ابھی دیکھیں نا کراچی میں جائیں گے, میں ابھی آپ کے پروگرام سے کہہ دیتا ہوں, میرے سامنے یہ پچھلے 5 سال میں چودھری شجاعت کو ڈاکو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر. ڈاکو کہنا چھوڑ دیا ہے. ایم کیو ایم کو دہشت گرد تنظیم کہتے تھے. اگر ایم کیو ایم کے خلاف ایک لفظ کراچی کے جلسے میں بول جائیں تو آپ جو سزا میرے لیے متعین کریں گے, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں, ٹھہریں سن لیں نا. اور اگر یہ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے دیکھیں نا, ان کی چھتری کے نیچے کون آ رہے ہیں, جنہوں نے لال مسجد کو تباہ و برباد کیا, اس وقت کے انٹیریئر منسٹر, جنہوں نے اس ملک کے اندر ججز کو پابند سلاسل کیا, جنہوں نے اس ملک کے اندر سونامی کیا ہے یار کاشف خدا کا نام دو. انہوں نے کہا جس آدمی جو لا منسٹر تھے مشرف صاحب کے دور میں ماشاء اللہ لگنے کے بعد مکمل کرنے ظاہر حامد صاحب آپ کے پاس آپ پارٹی نے نا, آپ ذرا بات سنیں, سونامی کیا ہے یار. جو پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی پارٹیاں, وہ باد نسیم کی بات کرتی ہیں, وہ تباہی اور بربادی کی بات نہیں کرتی. اور آج کے جلسے میں آپ نے سونامی دیکھ لیا. 7 دن پہلے آپ نے اجلاس کے اندر نہیں, مرکزی دفتر کے اندر لاٹھیاں اور گھوسے دیکھ لیے. ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ میری نہیں دکھائیں. کراچی میں ہوا تھا, دکھائیں. آپ کو یاد ہے لڑائی ہو گئی کون سا والا آپس میں؟ یہ والا نہیں, جب سردار مہتاب احسن اقبال صاحب ابھی کی نہیں, مہینہ پہلے کوئی ہے تو ویژن دکھائیں. آج کیا ہوا پتہ ہے آپ کو, جلسے کے اندر انہوں نے جو بینرز کے اندر جو لکڑیاں ہوتی ہیں, ویژول تو چلائیں, ویژول ہی نہیں چلا رہے آپ, اس کے اوپر سے عمران خان صاحب کی تصویر پھاڑی اور لکڑیاں لے کے چلے گئے. میں کہنے سے مدعا بات یہ ہے, میں جو بات آپ سے, مجھے جواب چاہیے. جواب کس بات کا چاہیے سنو نا, جواب یہ چاہیے کہ جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے تھے, کیا آپ آج بھی ایم کیو ایم کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں؟ ایک سنتے جائیں, کیا پھر پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے؟ 2, کیا چودھری شجاعت لیکن پاکستان کا سیاسی سسٹم بوکھلا گئے. میں جواب دے دیتا ہوں نا کہ اور پاکستان یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے جو باتیں کر رہے ہیں حنیف عباسی صاحب. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے محترم بھائی فیصل رضا عابدی صاحب حنیف عباسی صاحب سے ذرا بات کر لیں. جی میں آپ سے اجازت ہے, بریک سے واپس آ جاؤ, پھر یہ بات مکمل کر لیجیے گا کہ عابدی صاحب کا کیا نقطہ نظر, اور پھر آپ بھی جمال لغاری صاحب سے جواب دینے پڑیں گے. ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب چیلنجز عمران خان صاحب کی طرف نواز شریف صاحب نے بھی پھینک دیا اور عمران خان صاحب نے وہ چیلنج قبول بھی کر لیا, لیکن بار بار بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. عابدی صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. دعوے اور الفاظ ہمیشہ گلے پڑتے ہیں. میں چاہوں گا لغاری صاحب سے, چونکہ اب وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں,
میں ان سے وہ 3 سوال پوچھ رہا ہوں. اظہر خان کی پٹیشن کو آپ فوری طور پہ اپنے جلسوں کے اندر اس پہ اعادہ کریں گے کہ ہم یہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں ایک ایک کر کے جواب لے لیں. جی زغاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں اظہر خان صاحب کی پٹیشن کا کیا کریں گے جو ISI کے خلاف ہے؟ جناب میری عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے اندر شمولیت کل ہوئی ہے. اصغر خان صاحب کی جو پٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے اس ضمن میں ابھی تک میری نہ کوئی بات ہوئی ہے کیونکہ میری چلے آپ وہ بات کر لیجیے گا. میں اگلا سوال سن لیجیے گا کیونکہ ان کے سوال سارے آپ ہی کی طرف ہے. خورشید قصوری صاحب جو ہیں اس وقت وزیر خارجہ تھے اور یہ میں ایک امریکن رائٹر کی ایک کتاب دکھا رہا ہوں. اس کا نام ہے امریکن سولجر. ٹامی فرینکس نام ہے اس کا. عمران خان کی پوری سیاست جرنیل تھا جنرل نے لکھی ہے. میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ کی پوری کمپین اور آپ کا جتنا بھی موپ ہے اس کو آپ نے جمع کیا اپنے گیٹ ڈرون حملوں کے خلاف. یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر پرویز مشرف اور اس کی حکومت نے ایگریمنٹ کر کے یہ ڈرون حملوں کی ہمیں اجازت دی غیر معینہ مدت کے لیے اور شمسی ایئر بیس ہمارے حوالے کیا. تو کیا اس وقت کے وزیر خارجہ اور اس دور کے اراکین پارلیمنٹ اور اراکین حکومت کو آپ لوگ اپنے ساتھ لینا فخریہ محسوس کرتے ہیں یا وہ صرف ایک نعرہ تھا؟ یہ لے لیجیے کتاب. جی لغاری صاحب. جی کاشف صاحب خورشید قصوری صاحب بے شک اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے وزیر خارجہ بھی اور وہ اس وقت فارن منسٹر تھے. اور آپ اس بات کو بھی بخوبی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی جو رائے ہوتی ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر اتفاق کرے. سر لیکن آپ ڈکٹیٹر صاحب کے ساتھ ہوتے کیوں ہیں؟ پالیسی بنی. لغاری صاحب یہ سوال تو یہ ہے نا قصوری صاحب کو اگر اس بات کا احساس ہے اور اگر انہوں نے اپنے اس رویے پر نظر ثانی کر کے ایک نئی سوچ اور ایک نئی سمت کو قبول کیا ہے تو اس کو میں لغاری بھائی کی بات سن. آپ کسی کے دروازے نہیں میری بات سنیں. گزارش چھوٹی سی ہے کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر جب کو ہو جائے جب ایک منتخب حکومت کو اٹھا کے پھینک دو آپ اس کے ریفرنڈم میں ووٹ دو معافی مانگ لو. آپ اس کے LFO کو انڈوز کرو آپ معافی مانگ لو. ججز بیٹھ کے LFO کو انڈوز کرے معافی مانگ لیں. قصوری اس وقت حملوں کے اندر باقاعدہ کردار ہو معافی مانگ لو. شاہ محمود قریشی جو ہے وہ نیٹو کے حملوں کو حادثہ قرار دے اور آج حملہ قرار دے آپ معافی مانگ لو. یہ کون سے کردار ہے میرے بھائی؟ عوام سے بھی تو پوچھو معاف کیا یا نہیں کیا یا خود ہی ساری معافیاں مانگ کے بیٹھے رہو گے اور آپ لوگ یہاں معافیاں انڈوز کریں گے؟ یہ کیا ہم تو انڈوز کرنے والے کوئی نہیں. عابدی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے ایک ہی بات کہہ دوں گا. میرا نہیں خیال کہ پھر اس موضوع کے اوپر آپ آگے میرے ساتھ بحث کر پائیں گے. ٹھیک ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ اس کردار سے بہت بالا تر ہے کہ آپ لوگ تو ڈھکائی سے اسی پالیسی کے اوپر گامزن ہے. آپ لوگوں نے تو پاکستان کی خود مختاری اور تعلیمیت یہ کتاب پڑھیں اس میں لکھا ہے معاہدہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے. معاہدہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے. ماضی میں پوری قوم کو لغاری صاحب سن لیں. لغاری صاحب تھوڑا سا جمال بھائی تھوڑا سا حقیقت بتا رہا ہوں. جمال بھائی حقیقت بتا رہا ہوں تھوڑا سا سن لیں مہربانی ہوگی آپ کی. اس میں لکھا ہے کہ معاہدہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہے. شمسی بیس خالی کرا کر اس حکومت نے اس معاہدے کو سبوتاژ کر دیا. نہیں سنیں لغاری صاحب سن تو لیں. آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے بات گھما دی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کردار آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے آپ بیٹھیں گے ایسے کرداروں کے ساتھ. ارے لغاری صاحب چھوڑیے نا میری بات کا جواب دے دیں. لغاری صاحب جواب دے دیں. لغاری صاحب اوکے میں ان کی ساری باتیں مانتا ہوں. آپ سنیں عمران خان کا بیان اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے. میری بات نہیں میں نے نہیں مانا آپ کی بات. آپ نے معاہدے کیے ہیں ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کرائی ہے. سنیں میری بات. نہیں ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کرائی ہے معاہدے آپ نے کیے. اچھا اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے. پارٹی میں فرشتے نہیں لا سکتا عمران خان. لغاری صاحب اوپر سے نیچے تک آپ کا کون سا نمبر ہے یا فرشتے فرشتے آپ لوگوں کے شیطان آپ کہہ رہے ہیں آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے اوپر سے نیچے تک کرپشن ہے. آپ کا اس میں کون سا نمبر ہے؟ میرا کردار صاف ہے تو یہ بولے نا بس ٹھیک ہے نا مطلب فرشتے تو فرشتوں سے تو ہمارا مقابلہ نہیں کرایا رہا یار آپ لوگ. ایسی جماعت کی اور پاکستان کی عوام نے اس جماعت کو میرے پیارے بھائی ایک دن ہوا ہے نیا ٹرائب بنا ہے
ہے میں تو جواب آپ کو تھوڑی ہٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے قائد کا جواب مانگ رہا ہوں. ایک دن میں بھائی صاحب سردار صاحب آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. تیسرا سوال سردار صاحب ایک سیکنڈ تیسرا سوال سردار صاحب دیکھیں لڑائی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہے، اور آپ نہیں، پیار ہنسیں محبت تاکہ ماحول اچھا ہو. آپ ہنسیں. 3-4 جواب کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے. ہمیں جب آپ کہیں گے کہ نواز شریف کا جواب دو تو میں نہیں دینا نا. میں آپ سے نواز شریف صاحب پروگراموں پہ آنے کے لیے نواز شریف کا ٹیکس کا جواب دیں. نگاری صاحب میری بات سنیں. اپنی لیڈرشپ کا سورس آف انکم بتا دیں، پچھلے سال کا ٹیکس بتا دیں، اس سال کا، اور کاؤنٹی کرکٹ. اور کیونکہ یہ ایسے ویلڈ سوال ہیں کہ جس کے ہاتھ میں اپنے ملک کی باغ دوڑ دینی ہے ہم نے، وہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے وہ ٹیکس چور ہے یا نہیں. پھر جن ساتھیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ ماشاءاللہ اصول پرست سیاستدان ہیں، آپ اصولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں. عمران خان صاحب نے جواب دیا ہوا اس کا 18 لاکھ شاید انہوں نے کہا تھا ٹیکس ہے میرا پچھلے سال. کس چیز کا ٹیکس؟ جو ٹی وی سے ان کی انکم آتی ہے ٹی وی سے یا جوئے سے؟ دیکھیں جی دیکھیں جوئے کا مجھے پتا نہیں. میں نے سوال لگاری صاحب ایک سیکنڈ اس وقت بتاؤں گا. لگاری صاحب بات سنیں جی، میری بات پہلے لگاری صاحب بات بڑا مجھے چیلنج دیا مجھے جواب دینا. بھائی جان میری بات تو سنیں پھر کیا ہو گیا. میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں. 2-3 سوال ہیں لیکن سورس آف انکم بتانا پڑے گا، اور سورس آف انکم بتانے کے لیے یہ پوری قوم آپ کو سننا چاہتی ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کی ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ اور کیری پیکر سے لے کے آج تک کتنا ٹیکس موصوف نے دیا ہے. مجھ سے آپ جب پوچھیں گے میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ کتنا 10 سال میں، پچھلے 10 سال کا ریکارڈ دے دیتا ہوں، اس سے 30 سال بتا دیں کوئی ہے ٹیکس ریکارڈ. اگر آپ سننا چاہیں تو میں، کیونکہ پہلے ان کا جواب آ جائے پھر میں چلے. لگاری صاحب عمران خان صاحب کے ٹیکس پوچھ رہے ہیں اور سورس آف انکم. اور سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم کیا ہے تاکہ قوم کو پتہ لگے نا. جو ان کا سورس آف انکم ہے اور جو انہوں نے ٹیکس دیے ہیں، یہ میں ان سے پوچھ کے نمبر 1 آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہ پریس کانفرنس میں بتا چکے سر. معلوم میں 18 لاکھ روپے ٹیکس ہے میرا. نہیں اس قید کے ساتھ نمبر 1 پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا وہ جو ٹی وی سے انکم آتی ہے ٹی وی سے نہیں ہوتی. دیکھیں نا ان کے پاس اور کوئی سورس ایک اور سوال. چلے چھوڑ دیں اس بات کو. ایک اور بھائی سے بات کر لیتے ہیں. اگر ایک لگاری صاحب پہچان دی ہے اور ایک شان دی ہے، لگاری صاحب ایک تاریخ بنائی ہے پاکستان کو ورلڈ کپ جیت. اچھا ایک اور میرا بھائی بات سن لے. ایک میرا بڑا بھائی. دوسری بات میری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں صاحب. اچھا میری بات سن لینا. یہ تو ہم سے ایک اور بات سن لینا یار. ایک تو بات ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنا ٹیکس بچایا ہے، اچھا ٹیکس چھپایا، میری بات لگاری صاحب. آمدن ہے کتنے بے نامی اکاؤنٹس میں. اچھا ایک غیر ممالک کے اندر پاکستان نیفر میں کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں. پہلے حنیف عباسی صاحب کو کہے ان سے وہ راز کی باتیں پوچھ کے بتائیں. اس اسنا میں اچھا چلے ایک ہو گیا. چلے اس کو چھوڑ دیں. ایک تو بھائی نے کہہ دیا اس کو چھوڑ دیتے. ایک اور چھوٹا سا اصولی فیصلہ کرتے ہیں دونوں بھائی. آپ کا ایک جگہ اسلام آباد میں گھر ہے، ایک جگہ میرا گھر ہے. ہم دونوں پارلیمنٹیرین ہیں نا. ذرا سن لیں. میں ایک یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سے، اصولی فیصلہ لینا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس ایک گھر موجود ہے اور آپ یہ ایک وزیر اعظم کو لکھیں، وزیر اعظم پاکستان کو اپنے ہاتھوں سے کہ جناب میرا گھر موجود نہیں ہے تو مجھے ایک گھر دے دیا جائے قومی خزانے سے، ملک اور قوم کی دولت. کیا میرے بھائی کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قومی دولت کے اوپر ڈاکہ ہے؟ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا کسی کو زیب دیتا ہے؟ مجھے یا آپ کو؟ باقیوں کو چھوڑے. تو عمران خان صاحب کیسے پوچھنے دے رہے ہیں ان سے؟ اصولی فیصلہ تو ان سے لینے دینا. میں ہماری ان کے ساتھ، میں نے پہلے کہا، آپ نے جب ان کو بلایا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک اچھا یارانہ محبت اور پیار ہے. ہم اصولی باتیں کریں گے، ہم کسی کی بلو دی بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی محبت والی باتیں کر رہے ہیں آپ. لیکن صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ لیٹر اگر آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں یا حنیف عباسی اپنے ہاتھوں سے لکھیں تو کیا یہ اسے زیب دیتا ہے؟ یہ بس اس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس کا جواب دینے چلیں. باقی حنیف عباسی صاحب میں جواب دے رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. جی بالکل دیں. آپ یہ کس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ اس شخصیت کا پہلے مجھے نام بتائیں. نہیں پارلیمنٹیرین ہو یا مطلب یہ کوئی بات نہ ہوئی، مجھے نہیں پتا آپ یہ کس کے حوالے سے. دیکھیں نا میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے لکھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو. میں صرف اس لیے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کب لکھا؟ 1987 میں
ये मेरा भाई है क्योंकि 1987 में क्या लिखा कि मेरा ये पढ़ के यहाँ पे कोई मकान नहीं है, मुझे मकान तो जी लगारी साहब, ये अगर आप छोटा सा एक भाई सब्र कर ले तो 1 मिनट, अंग्रेजी मेरी जरा कमजोर है, काशिफ जरा अच्छी पढ़ लेता है। सर ये लिखा गया है चीफ मिनिस्टर पंजाब इमरान खान 22 जमान पार्क लाहौर। डियर सर, आई एम टू रिक्वेस्ट यू काइंडली टू अलॉट a residential plot to me. I have no house and want to construct one for my own use. Thanking you, yours truly, Imran Khan. ये है जी अप्रैल 2, 1987। मैं जानना चाहता